نسل کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے، ایک صاحبزادے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کو ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے مجاہدات اور اللہ سے گہرے تعلق کے نتیجے میں حضرت یعقوب کو اسرائیل کا لقب عطا کیا۔ اسرائیل دو لفظ مل کر یہ بنا ہے اسرائیل، اور اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے ریاضت، دن رات اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی کو کھپانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو لقب عطا کیا اسرائیل، یعنی اللہ کے بندے۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، پھر ان کے جرائم کا، ان کی غداریوں کا، پیغمبروں سے بغاوت کا، پیغمبروں کو قتل کرنے کے جرائم کا بڑی شدت اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں یہ بھی کہا ضربت علیہم الذلۃ، بنی اسرائیل کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، ان کو ذلیل کر دیا گیا ہے، اللہ نے ان کو حقیر بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو بے کس بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو انتہائی ذلت اور خامی اور رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ، اور خود ان کے نام پر قرآن میں ایک سورت بھی موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر بھی ان کا ذکر ہوا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی ہے، ان کے اوپر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ عربی کے اندر یہ جو لفظ ہے نا ضربت، اس کے معنی مارنا، مارنے سے بڑا ٹھپا لگانا، آپ کسی چیز کے اوپر ٹھپا لگا دیتے۔ اللہ کہتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت کا، مسکنت کا، خاری کا، تباہی کا، مسکنت اس سے ٹھپا لگا دیا گیا۔ اینما ثقفوا، یہ دنیا میں جہاں کہیں رہے، سب جگہ، ہندوستان میں رہے، عربستان میں رہے، امریکہ میں رہے، جرمن میں رہے، فرانس میں رہے، برطانیہ میں رہے، دنیا کے کسی خطے میں، کسی علاقے میں رہے، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے نام سے اس وقت جو ملک دنیا کی سطح پر نظر آتا ہو، آپ کو دکھائی دیتا ہے، پوری تاریخ میں اس سے پہلے کہیں پر اس کا ذکر موجود نہیں، پوری تاریخ میں، پوری انسانیت کی تاریخ میں، شروع سے لے کر اب تک کہیں پر اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل رہتے کہاں تھے؟ قرآن نے جو کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان کے اوپر ذلت، مسکنت، خاری، رسوائی کا ٹھپا لگا دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا اللہ نے اینما ثقفوا، جہاں بھی رہے۔ اور دوسری کا کہا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت و مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا، اور یہ جہاں کہیں رہے وہاں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ تو اس تاریخ سے لے کر آج تک کی تاریخ پر کہیں کوئی ملک آپ کو بنی اسرائیل کا نظر دیا، یتیہون فی الارض، زمین کے اندر گھومتے رہو، پھرتے رہو، جو ملا کھا لو، جو ملا پی لو، لیکن ان کی بغاوت اور سرکشوں کے نتیجے میں یہ چیز پیش آئی۔ بات بتانے یہ ہے اس پوری تاریخ میں آپ ایک ملک ایسا
نہیں دکھا سکتے جو ان کے اوپر ٹھپا لگنے کے بعد ذلت اور مسکنت اور رسوائی اور خاری ان کے اوپر لگا دیے جانے کے بعد پوری دنیا کے اندر کوئی چھوٹا سا حصہ بھی ایسا موجود ہو جہاں کہا جائے کہ بنی اسرائیل کی آبادی ہے، یہ بنی اسرائیل کا ملک ہے، اس کے بجائے آپ مسلمانوں کے کتنے ملک جانتے ہیں؟ ان کے اعتبار سے تو ہم قریب کے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی جو تعریف ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وہاں سے یہاں تک آنے کے باوجود اب صورتحال ایسی کہ دنیا میں ان کے نام کا کوئی ملک موجود نہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کو توڑے جانے کے باوجود، ہم کو جو ہے مارے جانے کے باوجود، ہمارے ملکوں کو تباہ کرنے کے باوجود، ہمارے ساتھ ناانصافیاں کرنے کے باوجود، سیاسی اعتبار سے بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود مسلمانوں کے بہت سے ملک آج بھی موجود ہیں. لیکن بنی اسرائیل اتنی پرانی ہو، ان کا کوئی ملک پوری دنیا میں موجود نہیں. اب آپ کہیں گے حیدر اسرائیل کا نام ہم تو سن رہے جناب عالی، اب آپ جو سن رہے وہ کیا سن رہے وہ بھی سن لیجیے گا. یہ ان کا ملک نہیں تھا، یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور یہ آبادی جن کو جس کو وہاں بسایا گیا یہ منتشر تھی دنیا کے اندر. عام طور پر امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمن میں، فرانس میں، اور جس وقت یہ لوگ وہاں منتشر طور پر ان عیسائی ملکوں کے اندر رہا کرتے تھے یا کسی مسلم ملک کے اندر رہا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے مسلم ملکوں کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں، اور خود ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ان لوگوں کی جو آج تھوڑی بہت آبادی موجود ہے اور علاقوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لیکن جب یہ اسرائیل کے آباد ہونے سے پہلے، اسرائیل نام کی بستی کے بسائے جانے سے پہلے دنیا بھر کے اندر منتشر تھے، اور زیادہ تر امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمن میں اور فرانس میں آباد تھے. تو اس زمانے کے اندر ان کی کوئی بھی حیثیت موجود نہیں تھی، اور دنیا میں کہیں اسرائیل نام کا ملک موجود نہیں تھا. یہ لوگ رہتے تھے دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر اور ذلت کے ساتھ مختلف ملکوں میں منتشر طور پر. تو وہاں پر ان کے ساتھ انتہائی ذلت والا معاملہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ جرمن کے اندر کئی ایسے علاقے موجود تھے جہاں پر ان کا داخلہ ممنوع تھا. جرمن میں فلاں علاقے سے کوئی یہودی گزر نہیں سکتا، کوئی یہودی داخل نہیں ہو سکتا. کتنی ذلت اور خاری کے ساتھ وہاں پر ان کا رہنا سہنا ہوتا تھا. اس کے اندر موجود ہے، ہمارے جہاں اس کے اندر موجود ہے کہ یہودی جب وہاں پر لوگ رہتے تھے تو بہت سے ہوٹلز ایسے تھے جس کے اوپر نو کنٹری فار جوز لکھا ہوا تھا. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا. برطانیہ میں، فرانس میں اور جرمن میں کہ فلسطین نامی جو مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس آبادی کے اندر ایک ایسی چیز بھی موجود ہے جس کے اوپر یہودی بھی یقین رکھتے ہیں، مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی بیت المقدس. اس مناسبت سے یہودیوں کو اپنی بستیوں سے نکالو اور وہاں پر لے جا کر ان کو آزاد کرو. اس کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا. مسلم ملکوں سے اس سلسلے میں بات چیت، اور پھر اسرائیل والوں سے بات، جو ہے فلسطین والوں سے بات چیت، اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ جو ادھر ادھر منتشر بھکاری میں پھر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت ہے، تم لوگ ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت دے دو. آپ بتائیے کہ اسرائیل کو وہاں پر لا کر، یہودیوں کو لا کر آباد کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ذلت آمیز طریقہ ہے، یہ عزت آمیز طریقہ ہے. یہ تو بھیک مانگنے کا طریقہ، بھیک مانگی جا رہی ہے. ایک
ان کی کوئی جگہ نہیں، ان کے لیے رہائش کی کوئی صورت نہیں، اس لیے جو ہے تھوڑی سی جگہ ان کو یہاں پر دے دو، یہ تمہارے پاس میں آس پاس میں رہیں گے تو ان کی ذرا دیکھ بھال کر لیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا۔ مسلمان رحیم ہوتا ہے، مسلمان کریم ہوتا ہے، مسلمان بااخلاق ہوتا ہے، مسلمان باکردار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کے اخلاق کے پاکیزہ سے بھی محبت ہوتی ہے، لہٰذا اس مناسبت سے اجازت دی گئی اور ان کو لا کر وہاں اتارا گیا۔ جب چھوٹی سی جگہ پہ ان کو آباد رہنے کے لیے جگہ دی گئی تو اس کے بعد وفود کے وفود اور فوج کی فوجیں جا کر وہاں اتارنی شروع کر ڈالی اور صورت حال کا نقشہ بدلنے لگا۔ تو ایک سلسلہ تعمیز طریقے سے آباد کیا گیا تھا کہ بھکاری لوگ رہنے کو جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ان کو یہاں تھوڑی سی جگہ دے دو، وہاں تھوڑی سی اجازت دے دی گئی۔ تو اس کے بعد شوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح، بدکاروں کی طرح، فاسقوں فاجروں کی طرح، غداروں کی طرح، شریروں کی طرح، باغیوں کی طرح ان لوگوں نے وہاں آ کر بسنا شروع کر ڈالا، جگہ کو گھیرنا شروع کر ڈالا، اور جب اس کے اوپر مزاحمت شروع ہوئی، لڑائیاں شروع ہوتی رہی اور چلتے چلتے معاملات کچھ کے کچھ ہونے لگے۔ اب اس کے بعد اسرائیل نامی بستی کو آباد کر دیا گیا، یہ کچھ ملکوں کے سہارے آباد کیا گیا، جس میں امریکہ ہے، اس سے پہلے جرمن، برطانیہ اور فرانس، یہ بھی آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر جرمن میں انہیں یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، ہٹلر نے ان کے ساتھ میں کیا کیا تھا، کتنے یہودیوں کو جلا کر خاک کر دیا تھا اور کتنے مظالم اس نے ڈھائے تھے ان لوگوں کے خلاف، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی اس وقت جو آج کل ٹیسٹ کرتی ہوئی مختلف جگہ پر نظر آتی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہودیوں کو قتل کیا ہے، لوگ مجھے بڑا برا بھلا کہتے ہیں اور قاتل انسانیت کہتے ہیں، لیکن میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائیوں کو سے سنیں، یہ ہٹلر کا جملہ ہے۔ ہٹلر کہتا ہے کہ میں نے جب یہودیوں کو مارا، 10 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو قتل کیا، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، مجھے ظالم کہا، مجھے انسانیت پر مظالم ڈھانے والا کہا، مجھے قاتل انسانیت کہا، یہ جو کچھ کہا تم نے مجھے کہا، لیکن میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، میں نے اتنے یہودیوں کو قتل تو کیا ہے لیکن کچھ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم آئندہ دیکھو گے ان کے جرائم کو کہو گے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اللہ اکبر، آج یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آ رہا ہے؟ ہٹلر کا جملہ آج صراحت بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں ان کو بھی چاہتا کو ختم کر دیتا، لیکن میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ان کے جرائم کو دیکھ کر میرے جرائم سمجھ میں آئے کہ حق اس طرف تھا، اس لیے میں چھوڑ دیا۔ اس طور پر وہاں اسرائیل کی آبادی بسائی گئی، پھر اس کو ملک بنانے اس کو توڑا گیا، فلسطین نام کو الگ کیا گیا، اسرائیل نام کو الگ کیا گیا۔ اس سے پہلے تو پورا فلسطین ہی فلسطین تھا، یہاں سے وہاں تک پوری آبادی مسلم آبادی تھی، اور پھر وہاں ان کو بچا کر بھکاریوں کی طرح جا کے آباد کیا گیا تھا، بھیک مانگ کر آباد کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے 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 اس کو ایک ملک قرار دے کر اس کو کہا گیا کہ ہم اس ملک کو نہیں مانتے، ہم اس ملک کو مانتے ہیں۔ جو پہلے سے موجود ہے اس ملک کو یہ ملک تقسیم کرنا نہیں چاہتے، اور جو پہلے سے موجود ہی نہیں تھا بھکاریوں کی طرح جا کے ان کو آباد کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے قبضہ جمایا تھا، اور ڈاکوؤں اور چوروں کی طرح قبضہ جماتے جماتے اس نے اپنا بسیرا کیا تھا۔ اس ملک کو ملک قرار دیا گیا اور اس ملک کو ملک ہونے سے انکار کر دیا گیا۔ فیال العجب، حیرت انگیز بات، انتہائی دکھ درد پہنچانے والی بات۔
اب میں آپ کو اس چھوٹی سی تاریخ بتانے کے بعد یہ پوچھنا چاہتا ہوں، فرض کرو کہ آپ کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا یا چھوٹا ہی علاقہ تھا، آپ نے ایک مکان بنایا تھا، عالیشان مکان بنایا، اس کے اندر جہاں آپ رہ رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ نے اس کو آباد کیا۔ وہاں پر کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے کہا ارے بھائی ہمیں رہنے کو کوئی جگہ نہیں، ذرا باہر کا جو حصہ ہے نا وہاں پر ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دو، چھپر ڈال کے ہم رہ لیں گے، اللہ آپ کو بڑا ثواب عطا کرے گا۔ آپ نے بڑا رحم کیا۔ اس کے بعد میں کہا بھائی چلو اتنا بڑا مکان میرا ہے، کیا ہو جائے گا، یہ آدمی دو آدمی بیوی بچے پڑے رہیں گے، ادھر کھاتے پیتے جاتے آتے رہیں گے، اس لیے آپ نے جگہ ان کو فراہم کر دی، چھپر لگا کے آپ نے دے دیا یا انہوں نے ہی بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے شرارتیں شروع کر دی، شرارتیں شروع کرتے کرتے ایک کے بجائے دو بنایا، دو کے بجائے تین چھپر بنائے، پھر چھپر کو ماشاءاللہ بہترین گھر بنا دیا۔ آپ نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، چھپر میں ہمیں رہنے نہیں ہوتا، سردی بہت ستاتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، بچے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، آپ کو بڑا رحم آ گیا۔ آپ نے کہا چلو نہیں یہ بھی صحیح ہے، مکان ٹھیک بنا کے رہ لو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دو مکان بنا لیے، تین مکان بنا لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں ذرا یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ کا آدھا مکان قبضہ لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو مکان سے دور کرنے اور آپ کے مکان سے آپ کو نکالنے کی سازشیں اور کوششیں شروع کر دی، اور اس کے بعد وہاں اپنا ڈیرا جما لیا۔ آپ بتائیے یہ ذلت آمیز کام ہے جو ان لوگوں نے کیا یا باعزت دار کام ہے جو انہوں نے کیا؟ کیا خیال ہے؟ جیسے ایک مکان کے بارے میں یہ صحیح ہے، اسی طرح ملک کے بارے میں بھی یہ صحیح ہے کہ اگر کچھ لوگ ہمارے ملک میں آ کر ہم کو نکال کر وہ رہنے کی کوشش کرے اور ہم ہی کو مار مار کر باہر نکالنے لگے، یہ ذلت اور خاری کی بات ہے۔ قرآن نے کہا جہاں بھی رہیں گے وہاں ذلت اور مسکنت کے ساتھ میں رہیں گے۔ جب تک امریکہ میں رہے یا اب بھی ہے وہاں وہی صورتحال تھی اور ہے۔ جرمن جب تک تھے وہی صورتحال تھی جس کی بات میں نے آپ کے سامنے کیا دی ہے، اور پھر انہی لوگوں نے ذلت کے ساتھ بھکاری بنا کر ان کو لا کے وہاں رکھا، یا ان کو ذلیل بنا کے وہاں رکھا گیا، پھر انہوں نے قبضہ جمایا چوروں کی طرح ڈاکوؤں کی طرح۔ تو بتاؤ چوری اور ڈاکہ یہ ذلت والا کام ہے، یہ عزت والا کام ہے؟ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، جہاں بھی رہیں گے ذلیل رہیں گے، ذلت والے کام کریں گے، رسوائی والے کام کریں گے، خبیث کام کریں گے، عزت والے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگر ان کے اندر عزت دارانہ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی تو خدا کی قسم اتنی پرانی تاریخ والوں کا پوری دنیا کے اندر بسیرا ہونا چاہیے تھا۔ اور جو الٹا بات کیا اسرائیل، وہ ڈاکہ زنی کے ساتھ، چوریوں کے ساتھ، بغاوتوں کے ساتھ، شرارتوں کے ساتھ، عزت والے کام کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جہاں بھی رہیں گے ذلت کے ساتھ میں رہیں گے۔ اور جرمن والوں کی وجہ سے، برطانیہ والوں کی وجہ سے، ان کی پشت پناہی کی وجہ سے کہ وہاں پر جینے کی کچھ جو ہے اپنے اندر سکت پیدا کر چکے ہیں، لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں وہاں رہتے ہوئے بھی ذلت کی بات ان سے دور نہ ہو سکی، اس لیے کہ چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر چوری کر کے بہت بڑی بلڈنگ بنا لے بھائیوں، کیا اس سے ذلت اور مسکنت دور ہو جائے؟ آپ اسے چور کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ارے وہ آدمی جو اپنی عزت داری کے ساتھ چھوٹا سا جھوپڑا بنا کے رہے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ فخر فاقہ صحیح، کتنا عزت دار آدمی ہے، اپنی روٹی کھاتا ہے، کسی کی چوٹی کو نہیں کرتا، کسی پر ڈاکہ تو نہیں ڈالتا، کوئی چیز کسی کی غصب تو نہیں کرتا، کسی کے اوپر غلط سامان تو نہیں ڈالتا، روٹی ملی تو روٹی کھاتا ہے، بریانی ملی تو بریانی کھاتا ہے، جھوپڑے میں چاہے رہتا ہو لیکن بڑا عزت والا آدمی۔ اور ایک آدمی ہے چوری کر کے آدمی ہے چور، ماشاءاللہ دنیا میں کتنے چور ہوئی، لوگوں کا حرف کرنا
اور کچھ کر لینا، بلڈنگ بنا لینا، بینک بیلنس جما لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ چوروں کی کوئی کبھی دنیا میں آئی نہیں ہے، لیکن کیا چور کو آپ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اسرائیل نے چاہے ملک نام اسرائیل نام کا ملک کیوں نہ بچا لیا ہو اور وہ دوسروں پر قبضہ جما کے کیوں نہ جا رہا ہو اور ہتھیار اور طاقت کیوں نہ بنانی ہو، لیکن یہ سب کا ساتھ عزت دارانہ کام نہیں ہے، ذلیل حرکت ہے، بغاوت والی کا بغاوت والا کام ہے، چوری کو ڈکیتی والا کام ہے۔ اس کو کبھی عزت دارانہ کام نہیں کہا جا سکتا، اسے قرآن کی صداقت پہ کوئی اشکال نہیں۔ اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، ذہن نہ پہنچائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کا حال کیا ہے، اندر سے ان کو شیطان کہاں کیسی کفر اور شرک کی وادیوں میں گھسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس قسم کے اشکالات اور شبہات اور اس قسم کے وساوس دلوں میں پیدا کر کے ان کو کہاں سے کہاں لے جا کر ایک جہنم کے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اپنے ایمان کو سنبھالے، قرآن کی صداقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھے، علماء سے پوچھنا یہ آپ کا فرض ہے، اور زندگی کو اپنی بنانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے کہ علماء سے رابطہ رکھے، قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے۔ صرف ظاہری کچھ باتوں کو دیکھ کر کہیں اگر ایمان کو خطرے میں نہ ڈال دے، بے شک بظاہر یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ذلت اور خالی اور رسوائی کی سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی آدمی کا چوری کر کے اپنا مال بنا لینا، بلڈنگ بنا لینا کوئی عزت دارانہ کام نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی صلاحیت اور عزت کی بات ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ وہ مسلم ملک تھا، مسلم ملک ہے، انشاءاللہ مسلم ملک رہے گا۔ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو جو وہاں پر رسنے والے ہیں اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا بدلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ وہاں پر جو ہے ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے جا رہے، بچے بڑھتے جا رہے ہیں، عورتیں جو ہے بیوہ ہوتی جا رہی ہے، انتہائی ذلت اور یہ جو انتہائی پسماندگی کا منظر وہاں پر نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ لوگ گھس کر مارنے کی اور اوپر سے مارنے کی کوشش کر رہے۔ اس کا نام تو کوئی انسانیت نہیں ہے، انسانیت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنگ کا موقع بھی ہو تو جنگ کے موقع پر عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بچے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، مذہبی لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بڑے اور بزرگ لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ جو تمہارا تلوار سے مقابلہ کر رہا ہو اسی کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہونا چاہیے، جو تم کو مار رہا ہو اس سے تمہارا مقابلہ ہونا چاہیے۔ مارنے والا کچھ مار رہا ہے، آپ جا کر اس کی جو ہے دوسری جگہ پر جا کر وہاں کی عورتوں کو مار ڈالے، عام لوگوں کو مار ڈالے، گھروں کے اندر گھس کے مار ڈالے، اوپر سے بم گرا کے مار ڈالے، اور بزرگوں کو مار ڈالے، بچوں کو قتل کر ڈالے۔ یہ انتہائی سفاکی کا معاملہ ہے، انتہائی سفاکی اور بدبختانہ کام ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ان کے ساتھ میں ہوا۔ پوری تاریخ قرآن کی موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں پر ذلت اور مسکنت ان پہ لگانے کا ذکر کیا وہاں پر ایک بڑی اہم ترین بات فرمائی اور یہ بتایا کہ ان پر ذلت اور مسکنت کیوں تاری کی گئی۔ اللہ نے اسی کے آگے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اللہ نے دو باتیں کہی، یہ تو یہ ذلت اور مسکنت ان کے اوپر اس لیے تاری کی گئی یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، اور دوسری یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ انبیاء کو قتل کرنے والے عام انسانوں کو چھوڑ دیں، آپ سوچو ان کا جرم کیا، ان کا مجرمانہ ذہن کہنا کہ دیکھو کیسا جرم اللہ نے ان کا بتایا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، بعض روایتوں میں موجود ہے تاریخ میں اور جو ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 انبیاء کو قتل کیا۔ یہی
کا جرم، یہ ہے ان کی بدمعاشی، یہ ہے ان کی بدبختی، یہ ہے ان کی سرفرازی، یہ ہے ان کی درندگی۔ جو انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ عزت دار ہو گئے۔ یہ خود ذلت والا کام ہے، یہ خود انتہائی رسوائی والا کام ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے اور قرآن کی صداقت پر یقین کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کے اوپر چلتے رہیے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کو جو وہاں پر مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، بچوں کی، عورتوں کی، عام لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مدد فرمائے۔